اگر ریحام کو اس قانون کے بارے میں پتا ہوتا تو شاید وہ خود کو اتنا لاچار نہ پاتی، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فاران احمد چیمہ اور میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹس آف پاکستان ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل لا چیٹ وتھ فاران چیمہ۔ میں آپ تمام لوگوں کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اکثر اوقات ہم ڈرامہ انڈسٹریز کو بڑا ڈسکریج کرتے ہیں اور بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ازل سے لے کر آج تک جو میڈیا رہا ہے اس کا کام تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، لوگوں کو بتائے کہ معاشرے میں کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو ایڈریس کرے تاکہ میسز کو ایجوکیٹ کیا جا سکے۔ بالکل اسی طرح ہماری پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا ہے۔ میں دیگر کچھ ڈراماز دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پر گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ایسے موضوع پر گفتگو ہو جاتی ہے کہ جس کے بہانے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک ایشو ہے، یا پھر بعض اوقات کوئی اس سے ریلیٹ کر پاتا ہے کہ یار یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے، اس معاملے میں مجھے اس طرح بات کرنی چاہیے تھی۔ سو بیسکلی پھر وہاں پر ہم جیسے جو سول کانٹینٹ کریٹرز ہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو پکڑیں، اس پہ ایک ڈیٹیل گفتگو کریں تاکہ وہ جو ایک قدم اس ڈرامے کو بنانے والے نے اٹھایا اس کے اندر ہم اپنا بھی حصہ ڈال سکیں اور اس کو مزید آسانی کے ساتھ آسان لفظوں میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر سکیں۔ سو بیسکلی آج ہم بات کریں گے کہ جیسے اس ڈرامہ جس کا نام بسمل ہے بتایا گیا کہ جہاں پر نعمان اجاز دوسری شادی کرتے ہیں لیکن وہ اپنی پہلی بیگم سے اجازت نہیں لیتے، اور دکھایا گیا ہے کہ جو ریحام ان کی بیوی ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ خود کو بڑا لاچار محسوس کرتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ سیکشن 6 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ٹاکس اباؤٹ پولیگمی، یعنی کہ اس کے اندر وہ کنڈیشنز اور ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں کہ اگر مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے کن کنڈیشنز کو فلفل کرنا ضروری ہوگا۔ اب اس کے اندر بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ایپلیکیشن ڈرافٹ کرے گا جس کے اندر دو باتیں تو ضرور سٹیٹ کرے گا۔ پہلا یہ کہ میری کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جی میری جو ایگزسٹنگ وائف ہے، میری جو موجودہ بیوی ہے، اس سے میں کنسنٹ لے چکا ہوں۔ پھر وہ اس ایپلیکیشن کو فائل کرے گا بیفور آربٹریشن کاؤنسل۔ یاد رکھیں کہ آربٹریشن کاؤنسل کے جو چیئرمین ہیں وہ اس ایپلیکیشن کو سنیں گے، اور اس ایپلیکیشن کی پروسیڈنگز میں خاوند اور بیوی دونوں کے ریپرزینٹیٹیوز موجود ہوں گے، وہ اپنے آرگومنٹس کریں گے، اور پھر معاملات اور سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیئرمین آربٹریشن کاؤنسل ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا آیا مجھے اس ایپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر کے اجازت دے دینی چاہیے، کیا یہ ناانصافی تو نہیں ہوگی پہلی بیوی کے ساتھ، یا دوسری آنے والی بیوی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہوگی، کیا یہ بندہ فائنینشلی اتنے جوگا ہے، کیا یہ اتنی سکت رکھتا ہے کہ یہ دو بیویوں کو سنبھال سکتا ہے، کیا اس کی فائنینشیل کیپیسٹی اس کو اجازت دیتی ہے کہ یہ پہلی بیوی اور بچوں کے اخراجات اٹھانے کے ساتھ ساتھ دوسری بیوی کے بھی اخراجات اٹھا سکے۔ تو ان سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین آربٹریشن کاؤنسل ہیں وہ اس بات کا فیصلہ سنائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد اگر تو اجازت مل گئی ہے اور اس کے اندر کنسنٹ ہونا بہت ضروری تھا پہلی بیوی کا، تو پھر تو وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اجازت نہیں ملی اور خاوند یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی فائل کر سکتا ہے بیفور کلیکٹر۔ اب آگے بات آتی ہے کہ اگر فار انسٹنس آپ سمجھ لیں کہ خاوند نے شادی کر لی اور اس سارے پروسیجر کو فالو ہی نہیں کیا، یعنی کہ اپنی پہلی بیوی سے اجازت ہی نہیں لی، اس صورت میں یاد رکھیں کہ اسی آرڈیننس کے اندر سزا بتائی گئی ہے کہ 1 سال قید اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ اس کے ساتھ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو حق مہر، وہ جو ڈاور ہے، اس کی فوراً ادائیگی کی جائے گی۔ اب یاد رکھیں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ حق مہر 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈیفرڈ، جسے کہا جاتا ہے موجل، جو بعد میں ادا کیا جاتا ہے،
یعنی کہ آپ کی شادی ہو گئی لیکن اس موقع پر حق مہر آپ کو ادا نہیں کیا جائے گا، لیکن obviously اگر وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو تب آپ اس سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے، یا whatever the circumstances وہ آپ نے بعد میں ادا کرنا ہے۔ پھر دوسری قسم ہوتی ہے مؤجل، پرومپٹ، یعنی کہ فوراً، وہ جب بھی آپ نکاح پڑھتے ہو اس وقت آپ کو وہ حق مہر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حق مہر مؤجل ہو یا موجل ہو، اس کا جو رائٹ ہے وہ اسی وقت کریٹ ہو جاتا ہے جب وہ لکھ دیا جاتا ہے نکاح میں۔ سو بیسیکلی اگر خاوند اپنی بیوی کی اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو رائٹ کریٹ ہو چکا ہوا تھا اور اس وقت فوراً اس کو ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ریسنٹ ججمنٹ دیتا ہوں کہ جس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، جس کا نام ہے ساجدہ ورسز محمد جمیل۔ اس کیس کے اندر یہ ہوا کہ جی ایک خاوند تھا، اس نے حق مہر ڈیسائیڈ کیا تھا 5 تولہ، اس نے بیوی کی اجازت لیے بغیر دوسری شادی کر لی، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جی یہ حق مہر واجب الادا ہے اور فوراً ادا کرے۔ اس کے خلاف اس بندے نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کنفرم کیا، افرم کیا، اور کہا کہ جی بالکل یہ حق مہر فوراً واجب الادا ہے، کیونکہ اس نے جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے سیکشن 6 ہے اس کی پاسداری نہیں کی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے رائٹس کو سیکیور کیا جا سکے۔ اسی ڈسکشن کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔